اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور احادیث کریمہ سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بخاری شریف کی 2 حدیث پاک ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نفاق کی علامتوں کے تحت ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا نافع عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابو الربیع نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی نافع کے والد نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت کے حوالے سے اور ان کی مختصر سوانح میں نے اس سے پہلے کسی سبق میں عرض کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے، منافق کی علامت 3 ہے۔ وہ ہے کیا؟ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامتوں میں سے 3 علامتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر 3 علامتیں بیان فرمائی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کہ کچھ مومنین بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں کہ جو جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر کیا وہ منافق ہوئے؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ منافق کی 2 قسمیں ہیں، منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ منافق نفاق فی الاعتقاد، اعتقاد میں نفاق ہے، نفاق اعتقاد میں ہے، یعنی کوئی شخص اپنا مسلمان ہونا بس زبانی ظاہر کر رہا ہے لیکن دل میں کفر لیے بیٹھا ہے، ظاہر لوگوں کے سامنے ایمان کر رہا ہے اور گھر جا کر اور اپنے لوگوں کے سامنے جا کر وہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اپنے دین پر ہوں، یا یہ کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور باطل مذہب کا اقرار کرتا ہوں۔ تو جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور دل میں کفر لیے بیٹھا ہو، وہ منافق ہے، اور وہ جو ہے نفاق فی الاعتقاد کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق فی العمل، نفاق فی العمل، جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہو، دل میں اس کے کفر ہو، اس کو کہتے ہیں نفاق فی الاعتقاد، اور جس کے دل اور زبان پر
ایمان ہی ہے، اسلام ہی ہے، وہ دل سے بھی ایمان رکھتا ہے اور زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ دل تصدیق کرتا ہے ایمان کا اور زبان سے وہ اقرار کرتا ہے، لیکن اس سے کبھی جھوٹ سرزد ہو جاتا ہے، وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے یا جو ہے امانت میں خیانت کر بیٹھتا ہے، تو وہ نفاق فی الاعتقاد نہیں ہے، نفاق فی العمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو نفاق فی العمل کا شکار ہوتا ہے، یعنی وہ مومن تو ہے، اس کی زبان اور دل سملر ہے ایمان پر، وہ دل سے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کرتا ہے، لیکن اعمال میں کچھ گڑبڑی کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے یا امانت میں خیانت کر دیتا ہے، تو یہ بڑا عظیم گناہ ہے۔ اس وجہ سے وہ نفاق فی الاعتقاد کا شکار ہے۔ فقہا فرماتے ہیں اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ جو نفاق فی الاعتقاد کا شکار ہے اس کو منافق کہا جائے گا، لیکن جو نفاق فی العمل کا شکار ہے، نفاق فی الاعتقاد کا شکار نہیں ہے، اس کو منافق نہیں کہا جائے گا، اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے، لیکن اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی مسلمان جس کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں اس کو منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر مسلمان میں سے کسی کے اندر وعدہ خلافی ہے یا امانت میں خیانت ہے یا وہ جھوٹ بول بیٹھتا ہے، تو پھر اسے اس حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ میرے بارے میں یوں کہہ لیں کہ جب وہ اس حدیث کو غور کرے گا تو جھوٹ بولنے والا مسلمان یہ احساس کرے گا کہ یہ حدیث تو مجھ پر منطبق ہو رہی ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں اور حضور فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے پہلے بندے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے اندر جو جھوٹ ہے یہ کس بنیاد پر ہے، میرے اندر تو نفاق کی علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اب آپ دیکھیں بندہ تین چیزیں ہیں، عمل، قول اور نیت، یہ تین چیزیں ہیں، عمل، قول، نیت۔ حضور اکرم نے یہاں تین چیزیں بیان کی ہیں۔ جو شخص بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بات کرے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر بیٹھتے۔ تین چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک کا تعلق جو ہے قول سے ہے، جب بولے تو جھوٹ بولے، اس کا تعلق قول سے ہے۔ جب کوئی عمل کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اس کا تعلق نیت سے ہے۔ تو اب دیکھیں تین چیزوں کو بیان کر دیا۔ گویا اللہ کے رسول نے اس حدیث سے تعلیم یہ دی ہے کہ بندہ مومن کو ہر حال میں اپنے قول، اپنے فعل اور اپنی نیت کو صالح رکھنا چاہیے، درست رکھنا چاہیے، شریعت کے تابع اور رسول اللہ کے فرمان کے تابع اور فرما بردار رکھنا چاہیے۔ اب اگر آپ دین کا مزاج دیکھیں گے، قرآن پاک کی تعلیم دیکھیں گے، تو جگہ جگہ آپ کو صدق بیانی کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن اور حدیث کریمہ میں ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی معاذ اللہ قرآن و حدیث کی تمام آیات اور حدیث جو ہے آپ کی اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ آپ دین سے قریب ہو جائیں، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائیں، صدق کو اختیار کریں، کذب سے دور ہو جائیں، امانت کو سے دور ہو جائیں، اور جو وعدہ کرے تو وعدہ پورا کریں، اس کا خلاف نہ کریں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اس طرف دعوت دے رہی ہے، اور قرآن مقدس کی آیات بھی آپ سے اسی بات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ آپ حضور کی سیرت دیکھیں، مسلم تو سب کچھ نبی رحمت کی سیرت ہے۔ حضور نے اپنی سیرت ہمیں دی ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق کا عالم یہ تھا کہ جو کفار قریش تھے وہ بھی آپ کو صادق الوعد کہتے تھے، اور امین کے لقب سے، امانت کا حال یہ تھا کہ امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی نا، حضور کی اعلان نبوت سے پہلے جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا جا رہا تھا اور قریش کے قبیلے کے لوگ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے، اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ہاتھ بٹا رہے تھے، آپ بھی تعمیر فرما رہے تھے۔ اس موقع پر سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور جب کعبۃ اللہ کی بنیاد حجر اسود کے تک آ گئی، حجر اسود تک دیوار کھڑی ہو گئی، اور بعد حجر اسود کو دیوار میں نصب کرنے کی آئی، تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، قبائل قریش میں اختلاف ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے والے اس حجر اسود کو وہاں فٹ کریں تاکہ یہ شرف اور یہ اعزاز ان کے قبیلے کے نام آئے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا۔ الغرض روایتوں میں ہے کہ بڑی لڑائیاں شروع ہو گئی، نتیجہ جان تک بات آ گئی، اور قبائل قریش باہم کسی بات پر متفق نہ ہو سکے۔ 3 روز سے زیادہ دن گزر گیا، چنانچہ ایک ضعیف نے مشورہ دیا کہ بھائی جھگڑو نہیں، لڑائی نہ کرو، ایک کام کرو کہ کل صبح انتظار کرو، کل صبح جو سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جو موجود ہوگا، ہم اس کو اپنا فیصل اور جج تصور کر لیں گے، جج مان لیں گے، اور جو وہ ججمنٹ کرے گا، جو وہ فیصلہ کرے گا، ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے، تسلیم کریں گے۔ اس بات کو سب نے قبول کیا اور سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات ختم ہوئی، صبح نمودار ہوئی، سب لوگ دوڑے ہوئے حرم کعبہ کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ وہاں رحمت عالم سرور دو عالم احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ کوئی اور ہوتا تو لوگ اختلاف کر بیٹھتے، لیکن آج وہ ذات موجود ہے کہ قریش کا بچہ جنہیں صادق الوعد اور امین اعظم کے نام سے جانتا ہے، چنانچہ سارے قریش کے قبائل نے حضور کو دیکھ کر یہ قبول کر لیا کہ آج ہمارے سامنے ایک ایسی ذات اور ایسی ذات موجود ہے جسے ہمارا بچہ صادق الوعد کہتا ہے، اور جسے ہم تمام لوگ امین اعظم کے لقب سے جانتے ہیں، لہذا ہم ان کا ہر فیصلہ صرف ہم تسلیم کریں گے۔ اس واقعے میں ہمیں بہت ساری باتیں میسر آتی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ لوگ جو اعلان نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، وہی لوگ اعلان نبوت سے پہلے میرے آقا کو صادق الوعد کہتے تھے، امین اعظم کہتے تھے۔ ہمارے لیے حضور نے صرف ہم سے صدق کا مطالبہ نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی میں نمونہ دیا ہے لوگوں کو اور قوم کو اور جو ہے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، اور پوری کائنات کو اپنی سیرت دی ہے۔ سچائی ایسے کی جاتی ہے کہ دوسرے بھی اس کی گواہی دیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں نے فیصل اور جج تصور کر لیا، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی فیصلہ کیا۔ جو ہے اس فیصلے کی مثال نہیں ملتی، میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا دی جائے، حضور نے چادر بچھا دی گئی، اور اس پر حجر اسود سارے قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ سارے قبیلے کے لوگ چادر کو کونا اٹھائیں پکڑ کر، سب لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حجر اسود کے مقابل وہ پتھر آ گیا کی جگہ کے، تو حضور نے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں جا کر نصب فرما دیا۔ اس طریقے سے حضور کی اس فیصلے کی بنیاد پر ایک بڑی جنگ جو قبائل قریش میں واقع ہونی تھی وہ جنگ ختم ہو گئی۔ حضور کی ایک عظیم الشان فیصلے کی بنیاد پر عرض یہ کرنا ہے کہ حضور کی زندگی
دعوت اس بات کی دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں. اگر ہم اپنے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگر نبی رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کو اپنا پروفٹ کہتے ہیں، ان کو اپنا نبی کہتے ہیں، ان کو اپنا رسول کہتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیاں حضور کی زندگی کے آئینہ دار ہونی چاہیے. ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے حضور کی سیرت جھلکنی چاہیے. اگر ایسا ہے تو ہم مسلمان ہیں کامل، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی ایمان کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ نفاق کی علامت ہے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. یہ بہت بڑا جرم ہے. تبھی تو میرے آقا نے اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ اسے نفاق کی علامت بتا دی. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں فون کرتا ہے اور ہم اس سے وعدہ اور پھر اس پر توجہ بھی نہیں کرتے، بلکہ فون کرنے کے وقت جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں کل تم سے ملیں گے، تو اس وقت بھی یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ وعدہ پورا نہیں کرنا. اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے. وعدہ جب کیا جائے تو اسے مکمل کیا جائے. حضور کی یہی تعلیم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو الحمصہ ایک صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ قبل از اسلام کیا تھا انہوں نے، اس سے پہلے کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، ایک خرید و فروخت کیا. کوئی سامان ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خریدا. میرے پاس درہم کم ہو گیا، جو معاوضہ دینا تھا، جو رقم دینی تھی وہ کم ہو گئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنے گھر سے وہ رقم لے کر آئیں، میں انتظار کرتا ہوں. میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں جاتا ہوں گھر، اور گھر سے آ کر آپ کو وہ رقم لا کر جو بچی ہے وہ لا کر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں، میں یہی انتظار کرتا ہوں. حضور نے وعدہ فرما لیا. وہ صاحب گئے اور جانے کے بعد بھول گئے، گھر جا کر بھول گئے، ذہن سے بات اتر گئی کہ ہم نے وعدہ کیا تھا. کہتے ہیں ایک روز گزر گیا، 2 روز گزر گیا، 3 روز گزر گئے. 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ابھی گھر جاتا ہوں اور باقی ماندہ رقم لا کر آپ کو دیتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ میں اب تک وہ رقم پہنچا نہ سکا. چنانچہ اسی وقت انہوں نے وہ رقم لیا اور حضور کے در اقدس کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر 3 روز پہلے حضور سے وعدہ ہوا تھا، جب وہ اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ نبی رحمت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مقام وعدہ کی جگہ تشریف فرما ہے، وہیں ہے تشریف فرما. تو کہتے ہیں میں قریب گیا تو حضور نے بس اتنا فرمایا اے ابو الحمصہ تم نے آنے میں بہت تاخیر کر دی اور تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. آج 3 روز سے میں مقام وعدہ پر کھڑا ہوا ہوں، 3 روز سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ وعدہ کیا تھا. یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کا کردار. حضور نے وعدہ کر لیا، اور وعدہ کس سے کیا تھا؟ اس سے جس نے ان کا کلمہ بھی پڑھا نہیں تھا. وعدہ اس سے کیا تھا، اور اس وعدے کے ایفا کا حال یہ ہے، مکمل کرنے کا حال یہ ہے کہ 3 دن تک حضور نے اسی مقام وعدہ پر قیام فرمایا. وہ آئے اور انہیں جھڑکا تک نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے جو بتایا نہیں جاتا. ہم کسی سے بھی وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدے کے وقت بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پورا نہیں کرنا ہے. کسی شخص نے ہم کو دعوت دی، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں جانا نہیں ہے، کہا اوکے انشاءاللہ اوکے آئیں گے، وعدہ کر لیا. کسی نے
کچھ طلب کیا، آپ نے جانا، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں دینا نہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا، اور پھر ہیلا اور بہانہ شروع کر دیا۔ میرے بھائی، جب وعدہ کر لیں تو اس وعدہ کو پورا کرنا یہ حضور کی سیرت ہے اور مومن کی شان ہے، اور اگر ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے اور نہ یہ حضور کی سیرت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بندہ اگر وعدہ کرے اور وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کی نیت نہیں ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، ذہن میں ایک وعدہ پورا نہیں کرنا ہے، بس ہاں کر دینا ہے اس وقت تاکہ بات ختم ہو جائے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے، اس کی مذمت ہے شریعت میں، بالکل یہ درست نہیں ہے، اور یہ اسلام کی شایان شان نہیں ہے، مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے وقت اس کا پختہ ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ وعدہ پورا کروں گا، 100% اس کا پختہ ارادہ تھا، لیکن کسی ایسی مجبوری کی بنیاد پر کوئی بعد میں ایسی مجبوری آ گئی، جو ایسی پریشانی آ گئی کہ اب وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی بھی وہ متون ہوگا، نہیں، ابھی اس کے لیے رخصت ہے، کیونکہ سچویشن ایسی پیدا ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، کسی کو وعدہ کیا کہ میں اپنی چیز تمہیں گفٹ کروں گا، ہبہ کروں گا، اور اس وقت اسے ارادہ تھا، پکا پختہ ارادہ تھا کہ میں دوں گا، لیکن بعد کے حالات اس کے اچھے نہیں رہے، اس کے پاس جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی، وہ گم ہو گئی، یا وہ ختم ہو گئی، یا وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا نعمت بدل دے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ تو جو وعدہ کیا جائے اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہو، وہ وعدہ اسلام میں مذمت ہے اس وعدے کی۔ لیکن اگر وعدے کے وقت بندے کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اس کو پورا کرے گا، لیکن بعد کے حالات وہ بہتر نہ رہے جس کی بنیاد پر وہ وعدہ پورا کرنے کے لائق نہیں ہے، تو پھر اگر پورا اس حالت میں بھی پورا کرنے کی کوشش کرے تو سبحان اللہ، اگر نہیں کرتا ہے تو شریعت میں اس کی مذمت نہیں کی جائے گی اور اس کو مطمون نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال، تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 علامتیں ہیں نفاق کی۔ کون؟ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے، یہ ہرگز کسی مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ امانت رکھی جائے تو پھر اس امانت کو امانت کے طور پہ رکھنا، اس کی مکمل حفاظت کرنا، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ اور اسی حدیث کے بعد ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو کی روایت سے آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر 4 باتیں ہوں گی، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا، ومن كانت فيه خصلة، اور جس میں ان میں سے کوئی خصلت ہوگی، کانت فيه خصلة من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک علامت خصلت پائی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اب وہ ہیں کیا 4؟ فرمایا کہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، میرے بھائی حضور فرما رہے ہیں امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ آپ حضور کی زندگی دیکھیں گے نا تو آپ کو اش کر اٹھیں گے۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے جو ہے راہ نجات ہے۔ حضور اکرم کو آپ دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر حضرت علی کو مکہ مکرمہ میں رکنے کے لیے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، اس کا ریزن یہ تھا کہ حضور کے پاس اہل مکہ کی اس وقت بھی امانتیں موجود تھیں کہ جس وقت اہل مکہ کے لوگ انہیں اپنے گھر سے نکال رہے تھے، اور جس وقت اہل مکہ قریش جو ہے حضور کو برا بھلا کہہ رہے تھے، نہ جانے کیا کیا باتیں کہہ رہے تھے، اس وقت بھی وہ اپنی امانتیں کسی اور کے پاس نہیں، نبی رحمت کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور انہی امانتوں کو جب حضور ہجرت فرمانے لگے تو مولا علی کو دیا اور فرمایا تم امانتیں تقسیم کر کے پھر
پھر ہجرت کرانا. اللہ اکبر. حضور کی زندگی دیکھے, ہر لمحے میں حضور نے امانت ادا کی ہے اور دنیا نے انہیں امین اعظم کے لقب سے یاد کیا ہے. حضور کی سیرت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لمحات کو اسی طریقے سے گزاریں جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے. ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے پورا کیا جائے, یہ مومن کی شان ہے. دوسری بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے. اور ایک بات اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, اور جب جھگڑا کرے, جب فائٹنگ کرے, جھگڑا کرے تو فجور گالیاں بکے, گالی بکے. یہ بھی نفاق کی علامت ہے. تو اب اس میں پہلی حدیث میں 3 علامت بیان ہوئی نفاق کی, اور اس دوسری حدیث میں 4 علامتیں بیان ہوئی. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نفاق کی علامت 4 ہے کہ 3 ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ نفاق کی علامتیں صرف 3 یا 4 نہیں ہیں, بہت ساری ہیں اور بھی ہیں. حدیث میں مختلف, جیسے فرمایا گیا کہ جو شخص نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد سے چلا جائے بے نماز پڑھے, وہ بھی منافق ہے. وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی نفاق کی علامت ہے. اس کے اندر بھی منافق نہیں, اس کے اندر بھی نفاق کی علامت, یوں کہا جائے کہ اس کے اندر بھی نفاق کی علامت ہے کہ جو نماز کا وقت پائے مسجد میں ہو اور پھر اذان ہو گئی ہو اور وہ بنا نماز پڑھے چلا جائے, اس کو بھی نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے. تو مختلف قسم کی باتیں, مختلف قسم کی علامتیں بیان ہوئی ہیں, صرف 3 یا 4 نہیں ہیں. جو اس مقام کے وقت اس وقت حضور کو بیان کرنی تھی حضور نے وہ بیان کر دی, خاص طور سے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. تو بہرحال یہ نفاق کی علامتوں میں سے یہاں 4 علامتیں بیان ہو گئیں. جھوٹ بولے, یا امانت میں خیانت کرے, یا وعدہ خلافی کرے, اور چوتھا کیا ہے کہ جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے. آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ گالیاں عام ہو گئی ہیں, بات بات پر گالی دیتے ہیں. لڑائی تو لڑائی چھوڑیے صاحب, اگر لڑائی نہیں بھی ہے تو بعض کو موقع پر دوست حضرات ہنسی مذاق میں گالیاں دیتے ہیں. معاذ اللہ, ہنسی مذاق میں ایک دوست دوسرے دوست کو بڑی بری گالیاں دیتا ہے جسے زبان پر لایا نہیں جا سکتا. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. میرے بھائی جوانی اور چیز ہے, دین پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. آپ دین پر عمل کریں, دین نے آپ کو گالی سے روکا ہے. آپ لڑائی کریں تب بھی گالی نہ بکیں, اولن تو لڑائی ہی نہ کریں, اور اگر کر لی تو پھر گالی زبان پر نہ لائیں. لڑائی سے بھی بچیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا, اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ جانتے ہو کون بہادر ہے؟ بہادر کون ہے جانتے ہو؟ Who is brave? کون بہادر ہے جانتے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, 2 شخصوں میں سے لڑائی ہو, 2 شخصوں کی لڑائی ہو, اور جو دوسرے پر غالب آ جائے وہ شخص بہادر ہے, وہ شخص بریو ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, وہ شخص بہادر نہیں ہے. حضور نے فرمایا وہ شخص بہادر نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ ہمیں تعلیم فرمائے. میرے آقا نے فرمایا بہادر وہ شخص ہے کہ جب وہ غصہ ہو تو اپنے غصے پر کنٹرول اور قابو پالے, وہ شخص بہادر ہے. ہم جھگڑا کریں اور جھگڑا کرتے جائیں اور گالیاں بکتے چلے جائیں, یہ اس شخص کو بہادر نہیں کہتے. بہادر تو وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے اور اس لڑائی پر بھی کنٹرول کر لے, قابو پالے, وہ شخص بہادر ہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی کہ غصے پر آیا جائے. آج کل ہمارے نوجوان حضرات جو ہیں یہ بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں, ذری بات پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے خواتین کے اندر بھی بہت جذبات ہوتا ہے, جذباتیت ہوتی ہے, وہ اپنے شوہروں سے بہت زیادہ لڑائی کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں. بعض خواتین, ہم عرض کریں گے جب آپ کو غصہ آئے, اور بلکہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ غصہ نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں ہمیں نیچرلی غصہ آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, غصہ آتا نہیں ہے, بندہ غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ غصے پر کنٹرول کرنے کا کیا وہ ہو سکتا ہے, طریقہ ہو سکتا ہے.
تو ان کے لیے ایک حدیث پاک میں سنا دوں اور اپنی بات یہیں پر ختم کر دوں۔ حدیث پاک ہے جب غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو شخصوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، دو شخصوں کو فائٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ غصے میں تھا، اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، ریڈ ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھ کر کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آئے اور یہ کلمہ پڑھ لیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بندے کا غصہ ختم ہو جائے گا، وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ نسخہ یاد کر لیں، جب کبھی غصہ آئے اور کسی سے لڑنے والا معاملہ آ جائے تو فوراً اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا غصہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، دین پر بھی عمل ہو جائے گا، اور آپ کو یقیناً غصہ پہ قابو پانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثواب بھی مرحمت فرمائے گا۔ بہرحال یہ چار باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ بخاری شریف کی روشنی میں جھوٹ نہ بولا جائے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے وعدہ کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، اس لیے کہ وعدہ نہ پورا کرنا، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے تو اس امانت کی مکمل پاسداری کی جائے، اس امانت میں خیانت کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو زبان پر گالی کے الفاظ نہ لائی جائیں، گالی نہ بکی جائے، کہ گالی بکنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی، بچنے کی اور رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔